بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ نور کے حوالے سے آج اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام کے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے جو اس کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ BE لیول کی اسلامیات ہے اور یہ PPSC کے سلیبس میں بھی شامل ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کے ترجمے پہ غور کرنا، دوسرا اس پہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں، جو حدود بیان ہوتی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، بے شک یہ سورت ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو لازم کیا، فرض کیا۔ پہلے ہم نے اس کو نازل کیا اور پھر ہم نے اس کو فرض کیا۔ وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کی اس میں آیات بینات، واضح اور کھلی آیاتیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، اس کو یاد کرو۔ الزانیۃ والزانی، بدکار مرد، والزانی، اور بدکار عورت، اور بدکار مرد۔ الزانیۃ، بدکار عورت، والزانی، اور بدکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما، تو کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ تم پکڑو ان پر مہربانی، ترس، فی دین اللہ، اللہ کے معاملے میں، اور اللہ کے معاملہ میں تمہارے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت، طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت مومنوں کی، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت ایک جماعت مومنوں کی، تاکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، بدکار مرد نہیں نکاح کرتا اس سے کرتی مگر وہ بدکار عورت سے، اور یا مشرکہ یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا، بدکار عورت، لا ینکحھا، نہیں نکاح کرتی اس سے، الا زان، بدکار مرد اور مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لا پاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پس تم ان کو کوڑے لگاؤ 40 کوڑے۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان سے کبھی بھی قبول نہ کرو گواہی کو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی ہے کفر اور فسق اور نافرمان لوگ، ان کے کفر کرنے والے فاسق نافرمان لوگ۔ اب اس میں تہمت کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے بتائی گئی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ پھر توبہ کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ، اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ، سوائے انفسہم، ان کے جانوں کے، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، پس وہ گواہی قسمیں اٹھانا ہے، 4 شہادات باللہ، ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں اٹھانا اللہ تعالیٰ کے، انہ لمن الصادقین، بے شک کہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ اس بات کی قسم اٹھانا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَيَدْرَعُوا عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل جائے گا اس سے بھی عذاب۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ، اس بات سے کہ وہ گواہی دے 4 بار اللہ تعالیٰ کی کہ انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ جھوٹا ہے۔
یعنی کہ جو بندہ تہمت لگا رہا، عورت اس بات کی گواہی دے اگر وہ اپنے آپ سے عذاب ٹالنا چاہتی ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غصہ ہو اس پر اگر وہ سچا ہے، یعنی کہ اس عورت پر اللہ کا غصہ اور لعنت ہو اگر وہ بندہ سچا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر تو تمہارے لیے یہ مشکل حل ہی نہ ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، حکیم و حکمت والا ہے۔ یہ تفصیل سے یہاں پہ جو ذکر آیا نا، یہ لعان کا ذکر آیا ہے۔ لعان کے اندر ٹوٹل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ 4 قسمیں اس بات کی اٹھانی کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم اٹھانی کہ اگر وہ سچا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی ہو اس پر۔ تو یہ لعان کی جو سزا ہے یہ قرآن کے اندر یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور اس کی حدود کا بھی ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو آج کے لیے صرف آپ نے ایک لعان کا طریقہ کیسے ہو اور لعان کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ پہلا لعان کیا تھا حلال بن امیہ اور ان کی بیوی کے درمیان یہ لعان ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔